یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دشمن کی جانب سے اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی۔ میں بہت عرصے کے بعد ایسی دھوپ جنگ میں حصہ لے رہا تھا اور مجھے ایک عجیب سا مزہ آ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں بھی ایک زیر تربیت سپاہی ہوں جو کسی چھوٹے افسر کی قیادت میں اپنا پہلا معرکہ لڑ رہا ہے۔ میں ایک درخت کے پیچھے پوزیشن سنبھالے انہی خیالوں میں کھویا کبھی کبھی ایک آدھ فائر کر دیتا تھا، مگر میرے اندر کا کمانڈو مجھے مجبور کر رہا تھا کہ مجھے کچھ اور کرنا چاہیے، دشمنوں کے درمیان میں پہنچ کر ان کو قابو کرنا چاہیے۔ میں بھی اپنی خواہش کو ارادے کا روپ دینے ہی والا تھا کہ میں نے دیکھا میرے قریب ہی زمین پر لیٹا ہوا ایک البدر کیڈٹ اچانک اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہوا زمین سے اٹھا اور اندھا دھند فائرنگ کرتا ہوا دشمن کی جانب بڑھا۔ اس کے اس مجنونانہ انداز سے دشمن کے صفوں میں کھلبلی مچ گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے رائے فرار اختیار کی۔ کچھ لوگ قریبی ندی میں کود گئے۔ ہم نے بھی اپنی پوزیشنیں چھوڑ دی اور ندی کے کنارے کنارے بھاگتے ہوئے انہیں ہتھیار ڈالنے کی ہدایت کرنے لگے۔ بہرحال تھوڑی سی مزاحمت کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہم ان کو گرفتار کر کے واپس چھاونی پہنچ گئے، جہاں میجر ایاز نے قیدیوں سے بہت قیمتی معلومات حاصل کی، اور ان میں سب سے قیمتی اطلاع یہ تھی کہ ایک روسی باشندہ اور ایک لڑکی آج رات ڈھاکہ سے اسلام آباد کے لیے پرواز کرنے والے ہیں۔ ان کو رخصت کرنے کے لیے انڈین آرمی کا ایک جنرل اور عوامی لیگ کا ایک اہم لیڈر بھی ایئرپورٹ پر موجود ہوگا۔ ان لوگوں کی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دقت نہ ہوئی کہ وہ روسی باشندہ آندرے پوف کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی خاص علامت اس کی گرل فرینڈ بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں نے میجر ایاز کی طرف دیکھا اور انہوں نے میرا مقصد سمجھتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ صرف 10 منٹ بعد ایک فوجی جیپ مجھے لے کر ڈھاکہ ایئرپورٹ کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ ڈرائیور بہت ہی مشتاق تھا، وہ تیز رفتاری کے باوجود جیپ پر مکمل کنٹرول کیے رہا۔ ڈھاکہ لمحہ بلمحہ ہم سے قریب ہو رہا تھا۔ ہم دونوں خاموش اور اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ ڈرائیور تو نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، البتہ میری سوچ کا مرکز آندرے پوف کی ذات تھی۔ وہ چالاک انسان اپنے مشن میں کامیابی کے بعد بہت اطمینان کے ساتھ آج واپس جا رہا تھا، اور میں اور ماسٹر وسکی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے تھے۔ آندرے پوف کی آمد سے لے کر آج تک پیش آنے والے واقعات ایک فلم کی طرح میرے ذہن کی اسکرین پر نمودار ہو رہے تھے۔ اس کی مسلسل کامیابیوں اور اپنی ناکامیوں کے احساس پر بہت غصہ بھی آتا اور اپنی بے بسی پر ترس بھی آتا تھا، اور پھر آج ان تمام ناکامیوں اور بے بسی کا بدلہ لینے کا عزم اور مضبوط ہو جاتا تھا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی اور ڈرائیور سے کہا، اور تیز چلاؤ جوان۔ ڈرائیور نے میری طرف دیکھے بغیر اس بات میں گردن ہلائی اور جیپ کی سپیڈ تیز کر دی۔ ہم ڈھاکہ کے مضافات میں داخل ہو چکے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف کھڑے سرسبز پیڑ ہلکی ہوا میں جھوم رہے تھے۔ سورج مغرب میں جھک گیا تھا اور اندھیرا روشنی سے گلے مل رہا تھا۔ دن بھر دانہ دھن کا تلاش کرنے والے پنچھی اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ جو واپس گھر پہنچ چکے تھے وہ اپنے گھونسلوں کے قریب بیٹھے چہچہا رہے تھے۔ سڑک دور دور تک سنسان پڑی تھی۔ عام حالات میں یہ سڑک بہت مصروف رہتی تھی، مگر آج کل کی بے یقینی صورتحال میں لوگوں نے شام کو گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پورا ماحول پرسکون نظر آ رہا تھا، مگر میرے اندر جذبات کا ایک طوفان موجزن تھا۔ میں جلد از جلد ایئرپورٹ پہنچ کر آندرے کو روک لینا چاہتا تھا۔ میں اس وطن دشمن کو کامیاب لوٹنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ جیپ پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی اور ڈرائیور مضبوطی سے اسٹیئرنگ سنبھالے چوکنے انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اگر ہم اسی سپیڈ سے چلتے رہے تو اگلے 30 منٹ میں ایئرپورٹ تک پہنچ جائیں گے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی ہر سوچ تو پوری نہیں ہوتی۔ ابھی ہم لوگ منزل سے دور ہی تھے کہ ایک حادثہ پیش آ گیا۔ ہوا یوں کہ ایک موڑ پر ڈرائیور نے جوں ہی جیپ موڑی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہماری جیپ کلابازیاں کھاتی ہوئی سڑک سے نیچے ڈھلان کی طرف گرتی چلی گئی۔ گرتے گرتے جیپ کے شور، اس کے درختوں سے ٹکرانے کی آوازوں کے علاوہ میں نے ایک آواز اور بھی سنی تھی، فائرنگ کی آواز۔ تو کیا ہم پر دشمن نے گات لگا کر حملہ کیا ہے؟ میں نے سوچا، مگر کلابازیاں کھاتی ہوئی جیپ سے نکل کر میرا جسم بہت زور سے فضا میں اچھلا اور میرا سر پوری قوت سے ایک درخت کے مضبوط تنے سے ٹکرایا۔ سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت مفقود ہو گئی اور میرے ذہن میں تاریکیاں بڑھتی چلی گئیں۔ ہوش آیا تو میں ایک خیمے میں تھا۔ مجھے ہاتھ پاؤں باندھ کر زمین پر ڈال دیا گیا تھا، اس پوزیشن میں کہ میرے ہاتھ رانوں کے درمیان سے نکل کر پیچھے کی جانب میرے پیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ میں سیدھی کروٹ سے پڑا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی میری نظر جس چیز پر پڑی وہ ایک موم بتی تھی جو ایک کونے میں رکھی جل رہی تھی۔ پہل تو میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا اور میں اس حالت میں کیوں پہنچا ہوں۔
پھر آہستہ آہستہ تمام واقعات ذہن میں تازہ ہونے لگے۔ حادثے کا دھیان آتے ہی میں نے محسوس کیا کہ میرے سر کے پچھلے حصے میں شدید درد ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ وہی مقام تھا جہاں درخت سے ٹکرانے کے بعد زبردست چوٹ لگی تھی اور جس کے باعث میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ درد کو برداشت کرتے ہوئے میں نے آنکھیں دوبارہ بند کر لی اور اسی حالت میں لیٹے ہوئے سن گن لینے لگا۔ میرا خیال تھا کہ اگر خیمے میں کوئی موجود تھا اور ابھی تک میری نظر کی حدود میں نہیں آیا تھا تو مجھے اسے اپنے ہوش میں آنے کی خبر سے لا علم ہی رکھنا بہتر تھا اور خاموشی سے ان کے بارے میں کچھ ضروری معلومات حاصل کرنا بھی ضروری تھا۔ میں کئی منٹ تک گم سم لیٹا رہا، مگر خیمے میں میری سانس کے علاوہ کسی شے کی آواز یا آہٹ مجھے سنائی نہیں دی۔ تب میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، پہلے ذرا سی درز بنا کر احتیاط سے اپنے سامنے کا جائزہ لیا، پھر پوری آنکھیں کھول کر حتی الامکان غور سے خیمے کا معائنہ کیا۔ میری نظر کے سامنے خیمے کی دیوار تھی جس کے ایک کونے میں کپڑوں کا ایک بے ترتیب ڈھیر پڑا تھا اور اس کے پاس ہی چند جوتے اور ڈنڈے وغیرہ رکھے تھے۔ دوسرے کونے میں ایک پرانی میلی اور ٹوٹی ہوئی میز پر موم بتی جل رہی تھی جس کی لو سے نکلنے والا دھواں نیم پریشانی کے عالم میں اوپر کو اٹھ کر اندھیرے میں تحلیل ہو رہا تھا۔ خیمے کی دیوار کے بار بار پھولنے اور پچکنے سے میں نے اندازہ لگایا کہ باہر خاصی تیز ہوا چل رہی ہے۔ اگر ہوا اتنی تیز ہے تو پھر اس کی سائیں سائیں مجھے کیوں سنائی نہیں دے رہی؟ میں نے سوچا، کیا چوٹ لگنے سے میری قوت سماعت متاثر ہوئی ہے؟ شاید ایسا ہی تھا، تبھی مجھے کوئی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسے میں کمرے میں موجود لوگوں کی موجودگی کا مجھے کیسے پتہ چل سکتا تھا جب تک کہ میں خود انہیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں؟ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے ہاتھ پاؤں کو رسیوں سے آزاد کروا کر اس خیمے سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی قوت سماعت کے مفلوج ہونے کے شک نے مجھے ذرا پریشان کر دیا۔ میں نے ذہن میں ایک فوری نوعیت کا پلان بنایا اور کرا کر کروٹ بدل لی۔ میرا خیال تھا کہ اگر خیمے میں کوئی موجود ہے تو وہ میرے ہوش میں آنے سے واقف ہو جائے، پھر یقیناً وہ مجھ سے گفتگو کرتا اور میں اپنی قوت سماعت کا امتحان کر لیتا۔ مگر میرے سارے خدشات غلط ثابت ہوئے۔ خیمے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، البتہ ایک کونے میں زمینی بستر اور دوسرے میں سفری باورچی خانے کے لوازمات کسی کے اس خیمے میں مستقل رہائش پذیر ہونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ میں نے اب ایک بار پھر تیزی سے سارے ماحول کا جائزہ لیا اور اطمینان ہونے کے بعد ہاتھ پاؤں کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ صرف 30 منٹ کے بعد میں بالکل آزاد ہو چکا تھا اور فرش پر بیٹھا اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر رسیوں کی سخت بندش کے باعث بننے والے نشانات کو سہلا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میرا دماغ موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے لائحہ عمل بھی طے کر رہا تھا۔ خیمے کے اندر اندھیرا تھا اور باہر کے ماحول سے میں قطعی طور پر لا علم تھا۔ میں نے آہستہ سے اٹھ کر باہر کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ خیمے کی دیوار کی باریک جری سے جھانک کر میں نے دیکھا، باہر ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا۔ بہت دور سے مجھے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ ہو سکتا ہے یہ آوازیں قریب سے آ رہی ہوں، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ آوازیں بہت دور سے آ رہی تھیں۔ صبح صادق کا وقت تھا، پرسکون اور دلکش منظر میری نظر کے سامنے تھا۔ یہ جنگل کا کوئی حصہ تھا جہاں مجھے قید کیا گیا تھا۔ ملگجے اندھیرے میں میں نے دیکھا کہ میرے خیمے کی سیدھ میں کئی اور خیمے بھی نصب ہیں اور کچھ فوجی جوان ادھر ادھر ٹہل کر پہرا دے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے بھارتی فوج یا مکتی باہنی کے کسی کیمپ میں رکھا گیا تھا۔ میں نے دوسری طرف کی دیوار سے جھانک کر دیکھا تو ادھر بھی مجھے یہی صورت نظر آئی۔ البتہ اتنا ضرور تھا کہ پہرے دار ذرا اونگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں دیوار سے ہٹ کر واپس خیمے کے درمیان میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فرار ہونے کے لیے یہ وقت بہت بہتر تھا۔ میں نے باقی دو طرف کی دیواروں کو بھی آزمایا تو ایک جانب مجھے اپنے خیمے سے متصل دوسرا خیمہ نظر آیا جس میں ایک ہندوستانی فوجی وردی سمیت سو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے ذہن نے ایک منصوبہ ترتیب دیا اور میرے اندر کا کمانڈو فوراً کسی ایکشن کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے باورچی خانے سے تلاش کے بعد ایک چھوٹی سی چھری لی اور بہت تیزی مگر آہستگی سے خیمے کی دیوار میں شگاف ڈال کر دوسری طرف پہنچ گیا۔ سوئے ہوئے فوجی کی گردن کو ایک مخصوص جھٹکا دے کر میں نے اس کی نیند کو ابدی بنایا اور تیزی سے اس کے کپڑے اتار کر خود پہن لیے اور اسے اپنے کپڑے پہنا کر اپنے خیمے میں دھکیل دیا۔ فوجی کی وردی کے ساتھ ہی ایک ریوالور بھی میرے ہاتھ لگا۔ میں نے مزید وقت ضائع کیے بغیر اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا اور خیمے کا پردہ اٹھا کر بے دھڑک باہر نکل آیا۔ پہرے دار مجھ سے خاصے فاصلے پر تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا مگر اندھیرے میں مجھے پہچان نہ سکے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اس وقت میں کہاں ہوں، مشرقی پاکستان میں یا بھارت کی سرحد کے اندر، اور مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس فوجی کیمپ کے اندرونی اصول و ضوابط کیا ہیں۔ میرے منصوبے کے مطابق اس وقت میں اچانک رفع حاجت کے لیے جا رہا تھا اور یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ اس کا کوئی باقاعدہ انتظام تھا یا یہ لوگ جنگل کی طرف نکل جاتے تھے۔ میں تو بس اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک جانب کو چل دیا تھا۔ یہ خاصا گھنا جنگل تھا اور میرے اندازے کے مطابق سندر بن کا کوئی حصہ۔
اگر یہی سندر بن تھا تو پھر کہیں قریب ہی دریا یا ندی بھی موجود تھی اور میں اپنے تئیں اس ندی کی طرف جا رہا تھا۔ حالانکہ میں پہرے داروں سے کترا کر گزر جانا چاہتا تھا، مگر ایک پہرے دار نے یوں ہی فرض منصبی نبھاتے ہوئے پنجابی میں دور ہی سے بلند آواز میں پوچھا، کدھر بھائی؟ میں نے سیدھے ہاتھ کو فضا میں بلند کرتے ہوئے اسے اپنی چھوٹی انگلی دکھا کر مخصوص اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی حیرت بھری آواز مجھے سنائی دی، پر ادھر کہاں؟ اس کے اس انداز سے میں سمجھ گیا کہ غلط سمت آ گیا ہوں، مگر اب واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے بھی وہیں سے بلند آواز میں پنجابی لہجے میں جواب دیا، ذرا زیادہ ہی ایمرجنسی ہے، مگر میرا یہ جواب بھی اسے مطمئن نہ کر سکا، اور میں نے دیکھا کہ غیر اختیاری طور پر وہ اپنی بندوق سیدھی کر کے میری طرف بڑھنے لگا ہے۔ میرے پاس اب بھاگنے یا گرفتار ہو جانے کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اندھا دھند ایک جانب کو دوڑ لگا دی۔ میرے اس اچانک عمل سے وہ تھوڑی دیر کے لیے تو حیرت زدہ سا کھڑا رہا، پھر اس نے زبردست فائرنگ کرتے ہوئے میرے پیچھے دوڑ لگا دی۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی جیسے پورے کیمپ میں کھلبلی مچ گئی، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ فوجیوں کی بہت بڑی تعداد فائرنگ کرتے ہوئے میرے تعاقب میں آ رہی ہے۔ میں درختوں اور جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ گولیاں میرے ارد گرد درختوں میں پیوست ہو رہی تھیں اور کچھ میرے اوپر اور ادھر ادھر سے گزر رہی تھیں۔ حیرت انگیز طور پر کوئی گولی بھی میرے جسم کو چھو نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے تائید عزوی جانا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اعتماد سے دوڑنے لگا۔ یہ آنکھ مچولی تقریباً 20-25 منٹ چلتی رہی۔ پھر اچانک جب میں درختوں کے ایک جھنڈ سے نکلا تو میں نے دریا کا وسیع و عریض پاٹ اپنے سامنے دیکھا۔ موجودہ جدوجہد میں یہ اللہ کی طرف سے میری دوسری مدد تھی۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور فوراً دریا میں کود کیا۔ اب انڈین آرمی مجھے تمام عمر بھی تلاش نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس گھنے جنگل میں موجود گہرے دریا کے پانی میں گھنٹوں ان کی نظروں سے اوجھل رہ کر اور پانی کے نیچے ہی نیچے تیر کر ان سے کوسوں دور نکل سکتا تھا۔ میں نے سطح پر ابھر کر ایک بار اپنے پھیپھڑوں کا ہوا سے بھرا، جنگل کے اس حصے پر الوداعی نظر ڈالی اور پانی میں غوطہ لگا دیا۔ میں کسی وہیل مچھلی کی طرح تیرتا ہوا ایک سمت میں جا رہا تھا۔ بہت عرصے بعد مجھے یوں تیرنے کا موقع ملا تھا۔ اس سے قبل میں اور ماسٹر وسکی اس گمنام جزیرے کے ساحل پر گھنٹوں تیرتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو پکڑنے اور ایک دوسرے سے چھپنے کی مشق کرتے اور یہ بھول جاتے کہ ہم سمندر کے اندر ہیں۔ سمندر ہمارے لیے زمین کی طرح ہو گیا تھا، اور میں نے بارہا محسوس کیا تھا کہ پانی کے اندر رہتے ہوئے میں بہت خوش اور زیادہ چست رہتا ہوں۔ آج کئی سال بعد پھر وہی صورتحال تھی۔ میں دریا میں کافی گہرائی میں کسی منچلی مچھلی کی طرح تیرتا ہوا ایک سمت میں جا رہا تھا۔ اس رات میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ماسٹر وسکی بھی میرے ساتھ ہوتے۔ وہ مجھے تلاش کر رہے ہوتے یا میرا تعاقب کر رہے ہوتے، اور میں تیز رفتاری سے انہیں جل دینے کی کوشش کرتا۔ اس وقت ہندوستانی فوجیوں کا خیال بھی میرے ذہن سے نکل گیا تھا، اور یہ اندیشہ بھی کہ اس گھنے جنگل میں دونوں طرف کے کناروں پر درختوں سے ڈھکے ہوئے دریا میں مگرمچھ بھی ہوا کرتے ہیں۔ میں اپنی سوچوں میں مگن تیزی سے چلا جا رہا تھا۔ میں نے اچانک محسوس کیا جیسے میری پتلون کا پانچا کسی چیز میں اٹک گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کوئی نوکیلی چیز میری ٹانگ سے ٹکرائی، اور ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں یہ خیال میرے ذہن میں دوڑ گیا کہ کوئی مگرمچھ میرے تعاقب میں ہے اور میری ٹانگ دبوچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سندربن کے بارے میں اپنی معلومات کی روشنی میں فوراً ایک نتیجے پر پہنچا، اور میں پانی میں گہرائی کی جانب غوطہ لگا کر اپنی پوری رفتار سے تیرنا شروع کر دیا۔ لیکن میں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ وہ دیو قامت مگرمچھ بھی فوراً میرے تعاقب میں روانہ ہو چکا تھا۔ یہ تعاقب زیادہ طویل ثابت نہیں ہونا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مگرمچھوں کا گروہ مجھے پکڑ لے گا، مگر میں اپنی پوری توانائی صرف کرتے ہوئے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پانی چیرتا ہوا میرا جسم گہرائی کی طرف جا رہا تھا۔ تمام حواس بیدار ہو چکے تھے اور میں بالکل چوکنا تھا۔ تھوڑا نیچے جا کر میں نے رخ بدلا اور بالکل سیدھا تیرنے لگا۔ مگرمچھ سے بچاؤ کے علاوہ اب میرا دھیان انڈین فوجیوں کی طرف بھی تھا، اس لیے میں فوراً پانی کی سطح پر نمودار نہیں ہو سکتا تھا۔ دشمن پانی کے اندر اور باہر میری گات میں تھا، اور میں بیک وقت دونوں سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اتنی دیر تک تعاقب کے بعد اس بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ مگرمچھ اکیلا ہی تھا۔ یہ خوش آئند بات تھی۔ میں نے زیر آب رہتے ہوئے اس سے مقابلے کا فیصلہ کیا۔ بھارتی فوجی سے چھینا ہوا پستول میرے پاس تھا۔ میں نے اسے استعمال کرنے کا ارادہ کیا اور پستول کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میرے تمام حواس حصے لامسا میں مرکوز ہو چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد پاؤں کے قریب مگرمچھ کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے بہت تیزی سے الٹی کلابازی کھائی اور اندازے سے مگرمچھ کے سر پر وار کیا۔ پانی میں ہونے کے باعث فائر تو نہ ہوا، البتہ پستول کی نال بہت زور سے اس کے جسم سے ٹکرائی، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ اس کے جسم میں اترتی چلی گئی۔ شاید وار اس کی آنکھ میں ہوا تھا، کیونکہ میرے حملے کے بعد وہ تیزی سے گہرائی کی طرف بھاگا تھا جیسے پناہ کی تلاش میں ہو۔ اگلے کئی منٹ تک وہ میرے قریب بھی نہیں آیا۔
میں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور تیرتا ہوا اس مقام سے بہت دور نکل آیا۔ مجھے یقین تھا کہ زخمی دشمن درد کا احساس کم ہوتے ہی انتقام لینے کے لیے ضرور آئے گا، اور زخمی درندہ چاہے وہ آبی ہو یا خاکی بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ میں نے پانی سے باہر نکلنے کا رسک لیا۔ ویسے بھی اب اس طویل جدوجہد کے بعد زیر آب رہنا مشکل ہو رہا تھا اور مجھے تازہ ہوا کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ میں سطح پر نمودار ہوا چہرے اور آنکھوں کے سامنے سے پانی کو صاف کرنے میں چند لمحے لگے تھے۔ میرا ذہن ہر وقت کسی گولی کے چلنے کا منتظر تھا، مگر کوئی گولی نہیں چلی۔ جب میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو دیکھا کہ میں دریا کے کنارے کے قریب ہی ہوں اور دور دور تک پانی اور درختوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پانی کے اندر جنگ کی وجہ سے میں سمت کا احساس بھی کھو چکا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں جنگل کے کس حصے سے پانی میں داخل ہوا تھا۔ بالآخر میں نے دائیں کنارے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ پانی سے باہر آنے کے بعد کچھ منٹ تو مجھے اپنی سانسیں درست کرنے میں لگے۔ اس دوران بھی میری نظریں تیزی سے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتی رہی تھی اور میرے کان معمولی سے معمولی آہٹ پر لگے رہتے تھے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ فوجی خیمے میں مجھے اپنی فوجی سماعت کا متاثر ہونے کا جو شک تھا وہ غلط تھا۔ سر میں لگنے والی چوٹوں کی وجہ سے وقتی طور پر میری سماعت متاثر ہوئی تھی، لیکن اب بالکل ٹھیک تھی۔ 10-15 منٹ کے آرام کے بعد میں اللہ کا نام لے کر اٹھا اور ایک طرف کو چل دیا۔ میرے سامنے کوئی واضح منزل نہیں تھی، بس کہیں نہ کہیں بچنا چاہتا تھا۔ میں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ مگر کنارے سے ذرا ہٹ کر چل رہا تھا۔ تقریباً آدھ گھنٹہ چلنے کے بعد میں ایسی جگہ پہنچا جہاں مجھے قریب ہی انسانوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ سنگن لینے کے لیے میں ایک اونچے اور گھنے پتوں والے درخت پر چڑھ گیا۔ یہاں سے دریا کا منظر بھی واضح ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دریا میں چپو چلنے کی آواز سنی۔ پھر ایک چھوٹی سی کشتی درختوں کی اوٹ سے نمودار ہوئی۔ اسے 20-22 برس کا ایک بنگالی نوجوان کھیتا ہوا لا رہا تھا۔ چھوٹا قد، کسرتی بدن، کرخت چہرہ جس پر چھوٹی سی داڑھی بھی نمایاں تھی۔ جسم پر صرف ایک عدد دھوتی پہنے وہ نوجوان بہت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ ایک تربیت یافتہ گوریلا ہے۔